بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلا موضوع ہے جناب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، اور آج جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے وہ رجسٹرار کا آفس سے واپس کیوں لیا، کیا نکات تھے، کیا وجہ ہوئی، اور آج جو اسلام آباد میں دوپہر کو احتجاج ہوا اس میں کتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما شریک تھے، یہ ہے آج کا موضوع۔ اور ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ آج دن کا آغاز مثبت خبروں سے ہوا اور ڈالر جو ہے وہ ایک بار نیچے آیا اور پاکستانی روپے آج مضبوط ہوا، اور ایک اور پاکستان کی اہم کامیابی کہ پاکستان کے ایک ریسلر اپنا ویٹ لفٹنگ میں ایک گولڈ میڈل جیتا، گجرانوالہ کا سپوت ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں محمد نوشاد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ممتاز صحافی ہیں۔ اسلام آباد میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ساتھ ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بیورو چیف اسلام آباد جناب جاوید بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کروں گا میں جاوید بلوچ صاحب سے۔ سارا دن انہوں نے کوریج کی ہے اسلام آباد میں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بلکہ ابھی عمران خان صاحب خطاب بھی فرما رہے ہیں، اور کیا نکات تھے، اور آج دن بھر کیا مصروفیت رہی، اور جو ریڈ زون تھا اسلام آباد کا وہ بند کر دیا گیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب اور حکومت کی جانب سے۔ آخر کتنا بڑا مجمع جاوید صاحب آپ نے آج دیکھا اسلام آباد میں، وٹنس کیا، کتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان غم و غصے کا اظہار کرنے الیکشن کمیشن آفس پہنچے تھے؟ عثمان صاحب، آج جو ہے وہ 3 ایونٹ تھے تحریک انصاف کے، اور تینوں کا جو مرکز تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو فیصلہ تھا اس کے خلاف پہلے تو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ریفرنس واپس لینے کی خبریں آئیں، اور یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ غلطیاں تھیں اور وہ ہم نے درست کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے چند اراکین پارلیمنٹ جو تھے وہ وہاں پہنچے، جس میں فواد چودھری تھے، فیصل جاوید تھے، اور دیگر جو سینٹر سے تحریک انصاف کے وہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، اور ایک یادداشت عثمان صاحب پیش کی گئی الیکشن کمیشن کے جو حکام تھے ان کے پاس، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یادداشت پیش کی گئی ہے عثمان صاحب، اس میں میں سے کہوں گا بنامی یہ یادداشت ہے، جس میں نہ تو کسی رکن اسمبلی کا نام لکھا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی حلقہ ہے، نہ ہی کوئی اس کا کوئی ریفرنس ہے۔ صرف اراکین پارلیمنٹ تحریک انصاف کی طرف سے یہ درخواست دی گئی، اس میں 2-3 لوگوں کے دستخط موجود ہیں، یعنی کہ کسی کا نام نہیں لکھا گیا۔ اب اس جو یادداشت پیش کی گئی ہے اس چیف الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں کہ آپ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، جو اراکین ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، تاکہ جو ہے ہمیں انصاف مل سکے اور ہم جو ہے الیکشن اس کے بغیر نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد شام کا ایونٹ تھا جو بھی چل رہا ہے ان کا تحریک انصاف کا، کچھ 3-4 ہزار لوگوں کی اطلاع ہے کہ وہ وہاں پر F9 پارک پہنچے ہیں، جہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب نے پہلے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا، ہمارے ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ خود جانا تھا، احتجاج میں آنا تھا، لیکن جب انتظامات دیکھے گئے، سیکورٹی کے حالات دیکھے گئے، اور جو تیاری تھی اسلام آباد پولیس کی اور حکومت کی، جس طرح 25 تاریخ کو لانگ مارچ کا جو حشر ہوا تھا، اور جس طرح جو ہے وہ اسلام آباد کو سیکور کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ آپ کے سامنے ویڈیو لنک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نہ تو یہاں پہنچے اپنے کارکنوں میں، اور نہ ہی انہوں نے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے احتجاج کو لیڈ کیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ریڈ زون بالکل سیل ہے پوری طرح مکمل سے، کیونکہ آج سینٹ کا اجلاس تھا، اور جو ان کے مستعفی اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے ریڈ زون میں۔ انہوں نے جو کیس چل رہا ہے، اس کا بھی تو کیس چل رہا ہے کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں۔ میں افضل خان صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ خان صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، ایک اٹیک کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر پہ، اس فیصلے کے آنے سے پہلے سے عمران خان صاحب تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آج دائر کیا، وہ کچھ اعتراضات اس کے اوپر ہوئے اور اب دوبارہ دائر کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔
تو کیا دیکھ رہے ہیں اس قسم جب ادارے کے خلاف آپ ایک ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اب آگے الیکشن بھی ہے، اب معاملات ہیں، تو تنہا خان صاحب کس طریقے سے لڑ سکتے ہیں؟ محمد عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں عمران خان کو انتخابی میدان میں ہارا نہیں سکی اور وہاں پہ ان کو شکست، یہ میں آپ پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، پھر الیکٹورل ایکسپرٹ کی حیثیت سے میں بات کروں گا. جی بالکل. تو وہاں پہ جب نہیں ہرا سکی، باوجود یہ کہ ان کے ساتھ لوکل اسٹیبلشمنٹ تھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، اور لوکل گورنمنٹ کو جس طریقے سے پی ایم ایل این استعمال کر سکتی ہے، مینیپولیٹ کرتی ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جہاں پہ ہے، انہوں نے کتنے سیٹیں ہاری ہیں، جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو وہ طریقہ نہیں آتا جو شہباز شریف وغیرہ کو آتا ہے. بہرحال غلط چیز غلط ہوتی ہے، صحیح چیز صحیح ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض، ایک چیز تو میں آپ سے یہ عرض کروں، الیکشن کمیشن میرا ادارہ ہے، ہم نے اس کے لیے بڑی کوشش کی کہ اس کا امیج بنے. الیکشن کمیشن ایک بہترین ادارہ ہے. البتہ آپ کے پاس ایک مرسڈیز کار ہے، لیکن آپ اس کا ڈرائیور ایسا لگا دیں کہ وہ صحیح نہ ہو، تو اس کے بعد وہ ایکسیڈنٹ کی طرف لے کر جائے گا. تیسری بات آپ نے یہ کی کہ ڈرائیور تو عمران خان صاحب نے خود لگایا، اٹیک ڈرائیور تو خود رکھا، عمران خان صاحب نے خود لگایا. بتا دیا نا انہوں نے، وہ بتایا انہوں نے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے لگایا اور یہ ان کی غلطی تھی. تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے لگایا انہوں نے بھی غلط ڈرائیور رکھا ہوا تھا. عثمان آپ بات کرنے دیں گے؟ جی جی کریں تاکہ آپ کے سوال کا ٹیکنیکل جواب آپ دیا جا سکے. جی جی بالکل. آج تک الیکشن کمشنر، اس موجودہ الیکشن کمشنر نے 8 فیصلے کیے، اور وہ 8 کے 8 کورٹ نے، عدلیہ نے اس کو جب قانون کے اس کے اوپر جانچا تو وہ اس کے مطابق نہیں تھے اور ان کو ٹرن ڈاؤن کیا. اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ نواں فیصلہ بھی جو کیا ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف کیا ہے جس میں کہا تھا کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا یہ آپ فنڈ کا دیکھیں اور پھر آڈٹ کریں اور اس کے تینوں کے رپورٹ دیں. چلو انہوں نے ایک کا دے دیا جو اس کا بلو آئٹ تھا، جس سے ان کو شدید محبت تھی، یا جن کو ان کو کہا گیا کہ ان کا کریں، ان کا کر لیا. اور میں اب یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں جتنے جرائم کیے گئے ہیں، اگر کیے گئے ہیں تو اس کو چھوڑیں نہیں، ان کو پھانسی پہ لگوا دیں. جو جتنی بڑی سزا آپ کے پاس ہے وہ ان کو دے دیں. لیکن جب تک آپ دوسری بڑی سیاسی جماعتوں کو اسی پیمانے پر نہیں پرکھیں گے تو پھر آپ کی زبان کے مطابق پھر ان کے اوپر اٹیک ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک نیوٹرل امپائر کے طور پر، آپ ایک جج کے طور پر بیٹھے ہوں گے، آپ ایک سائٹ پہ فیصلے کریں گے، ایک طرف ہی آپ کے جو فیور اور ڈس فیور کا جو وہ عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی، آپ کی عزت لوگوں کے دل سے اتر جائے گی. آپ مانے یا نہ مانے، آپ پوچھیں کہ جی 5000 لوگ آئے تھے یا 5 لاکھ آئے تھے، اگر چیف الیکشن کمشنر نے یہ کل کا فیصلہ صحیح کیا ہے، وہ ابھی جو عدالتی پیمانے کے اوپر، تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کو سزا دیں، سزائے موت دے دیں، اس کو پارٹی کو اے این پی کی طرح ختم کر دیں، عوامی نیشنل پارٹی کی طرح، اگر آپ کے پاس اتنے اس کے جرائم کے ثبوت ہیں. اگر صرف پروپیگنڈا ہے، جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں پھر میں آپ کو جواب دوں گا، تو پاکستان میں 3 سیاسی جماعتیں ہیں جن کی فائنینشیل انٹیگریٹی ہے: جماعت اسلامی، اور جو عوامی تحریک طاہر القادری والی، اور پی ٹی آئی، جن کو لوگ پیسے دیتے ہیں. ایسی بھی جماعتیں ہیں جن کو لوگوں نے پیسے دیے، قرض سنوارو، ملک سنوارو اور قرض اتارو، کہاں چلے گئے؟ لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں، ہم ہی الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں، اس الیکشن کمشنر سے کہتے ہیں کہ اپنی ادارے کا اگر آپ نے بحال کرنا ہے وقار، تو آپ سب کے ساتھ ایک آنکھ سے ان کو جسٹس دیں، اور ان کو جس نے غلطی کیا اس کو پنش کریں. بالکل پنش ہونا چاہیے. آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عمار مسعود صاحب کیا کہیں گے؟ افضل خان صاحب نے جو نقطے اٹھائے ہیں کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. تو باقی مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کا معاملہ بھی دیکھا جانا چاہیے. دیکھیے، اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کو 8 برس لگے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی فیصلے ہوں تو کم از کم 8 برس تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص آپ نے خود اپنی مرضی سے لگایا،
خواجہ آصف نے خود بتایا کہ پرویز خٹک نے ان کے ہاتھ میں پرچی تھمائی. اب یہ کیا تک ہوئی ہے؟ ابھی جو ایک ڈرائیور کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، عمران خان کو اب جس فرنٹ پہ ناکامی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو نیوٹرل نے کیا تھا. اگر یہ سارے کام نیوٹرل کر رہے تھے تو پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم پوری پاکستان کی قوم دوبارہ آپ کو وزیر اعظم بنا لیں، اس لیے کہ آپ نے خود کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کے اوپر الزام لگانا ہے. دوسرا دیکھیے، اب یہ جو بات ہے نا کہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کا حساب وہ ضرور ہونا چاہیے، کون اس بات سے منع کرتا ہے؟ لیکن یہ کیا دلیل ہوئی کہ اگر آپ پہ قتل کا ایک مقدمہ ثابت ہو گیا ہے تو پورے ملک میں جتنے قتل کے مقدمات ہیں پہلے ان کا فیصلہ ہو، پھر ہمارے بارے میں رائے دی جائے. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح پاناما کا کیس آیا تو وہ لسٹ تھی کچھ 400 لوگوں کی، اور لوگ چیختے رہ گئے کہ باقی لوگوں کا بھی نام لے. انہوں نے کہا نہیں، جو ایک آدمی ہے اس کا نام آ گیا ہے بس کافی ہے، اس کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی. میں اس گفتگو سے قطع نظر آج اسلام آباد میں گھومتا رہا. ایک تو یہ ہے کنٹینر لگے ہوئے تھے، سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات تھے. کچھ دوست جو پی ٹی آئی کے بھی ہمارے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. ایک فیکٹر جو میں آپ کو بتا دوں وداؤٹ کوٹنگ اینی ونز نیم، وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ آ کے جو مرضی بیانیہ دیں کہ ہم اس رپورٹ کی، فیصل چودھری صاحب نے یہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اس رپورٹ کی دھجیاں بکھیر دیں گے. لیکن اندر سے سخت کھلبلی مچی ہے، خوف کا عالم طاری ہے. ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ پہلے کس کی گرفتاری ہوگی، پہلے کون جیل جائے گا. تو ایک پینک کی کیفیت بہرحال اس میں ہے. دوسرا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ نے نوٹس کیا کہ وہ جو فورن الیکشن کرانے تھے نا اگلے سانس سے پہلے، اب وہ فورن الیکشن والی کہانی بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا عمار صاحب کے جو بیانیہ ہے تھوڑا سا تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، یا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لے رہا ہوں یہاں پہ، بریک کے بعد آؤں تو فوراً میں نوشاد صاحب پر جاؤں گا. بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ذکر. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نوشاد صاحب سے میں سوال کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے آج وضاحت پیش کی ہے کہ جناب یہ تو فارن فنڈنگ نہیں ہے اور پاکستان کے باہر سے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ آتا رہا ہے اور سیاسی جماعت فنڈ کے بغیر نہیں چلتی. لیکن نوشاد صاحب، ایک 8 سال یہ کیس چلا اور 8 سال بعد بار بار جو ہیں پی ٹی آئی نے بھی وکیل بدلے، آگے کرنے کی بھی صدا ہوتی رہی، اور اکبر ایس بابر صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ جناب اس کیس کے دوران ان سے رابطے بھی کیے گئے، ان پر دباؤ ڈالا گیا، صلح کی کوشش ہوئی، تو اگر دال میں کالا نہیں تھا تو پھر پی ٹی آئی کو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے کہتے جناب وی آر لاؤڈ اینڈ کلیئر، ہم نے کچھ نہیں کیا، آؤ جو مرضی فیصلہ دو. دیکھیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم دھجیاں بکھیر دیں گے، آپ نے حوالہ دیا، لیکن اس میں 2 جو چیزیں اہم ہیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اگر ذرا لینگویج، جو ڈیسیژن کی لینگویج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جان بوجھ کر، انٹینشنلی. اب جب آپ کوئی کسی کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے، تو پھر جو عدالتیں ہیں ان کی بھی رائے جو ہے وہ مختلف ہوگی فیصلے متعلق. یہ میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہمارے جب ہم کرائم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ایک محرر صاحب تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر میں پرچہ دوں گا نا تو سزا یقینی ہے. اچھا. اور ان کا ریکارڈ بھی یہی ثابت کرتا تھا فیکچولی. تو بات یہ ہے کہ جو کیس آپ پر بنایا جاتا ہے یا جب کیس کا فیصلہ آتا ہے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اس کے اندر ایک اہم بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ انٹینشنلی ہے. اب اگر تحریک انصاف یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو کہ یہ انٹینشنلی نہیں ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آڈیٹرز نے کر دیا یا کسی اور نے دے دیا، تو پھر اور بات ہے، یہ الگ بات ہوگی. دوسری بات جو اس میں اہم ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آرڈیننس جو تھا، جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے، وہ آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ کسی انڈین نے دیا، کسی یو اے ای کے بندے نے دیا. بات یہ ہے کہ کسی فورن نیشنل سے آپ نہیں لے سکتے. جب آپ نہیں لے سکتے تو یہ بائنڈنگ ہے نا، اگر آپ لیں گے تو آپ لا وائلیٹ کریں گے. اور تیسری اہم بات، ابھی میں عمران خان صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ کمپنیوں سے لینے کی اجازت نہیں ہے، تو 351 کمپنیوں کی بھی بات کی گئی ہے. پھر وہ کمپنیوں میں فورن کمپنیز بھی موجود ہیں. پھر
ابراج صاحب کی جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے، عارف نقوی کی، پھر یو اے کے بھی معاملات آئے ہیں شیخ صاحب کے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے باہر طور، اور یہ بات سامنے نظر بھی آ رہی ہے ہمیں کہ اگر یہ بہت سامنے کی بات ہوتی یا بہت آسان سی چیز ہوتی تو تحریک انصاف اتنا واویلا نہ کر رہی ہوتی اور اتنا شور نہ کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے آج شہری نے بھی کہا، شہری رحمان نے، کہ جی دباؤ ڈالا جاتا رہا، چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈالا جاتا رہا. پھر آج جب ریفرنس لے کر گئے ہیں، خود واپس لے لیا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ اب ہر چیز کے اندر وہ پرابلم میں ہیں، وہ شیکی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں. ابھی عمار صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ آپس میں بات یہ ہے کہ جی پہلے کس کو سزا ہوگی یا کیا ہوگا. بات یہ ہے، اور یہ چیز اس کا امپیکٹ اب یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے، جو آپ کے بیورو چیف صاحب بتا رہے تھے، F9 پاک آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور تحریک انصاف کے جلسوں کا بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن آج جو تعداد وہاں موجود ہے وہ کلیئرلی بتا رہی ہے، تعداد جو بھی ہے خان صاحب کو فالو کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اور اس فیصلے کے اوپر افضل خان صاحب کی طرف میں جاؤں گا. اب جو لیگل جو ایشو ہے، خان صاحب آپ سیکٹری بھی رہے ہیں، جو شوکاز دیا گیا ہے کہ یہ تمام، پہلے تو وہ لگے کہ جی یہ ہوا فیصلہ دیا، اور ساتھ ہی شوکاز دیا گیا. اب شوکاز کا جواب پی ٹی آئی دیتی ہے کہ جناب آپ کے فیصلے کے مطابق ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، اور اپنے صفائی کے اندر کچھ ثبوت ساتھ لگاتی ہے. تو پھر اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ محمد عثمان، میں آپ سے عرض کروں، آپ کے توسط سے ایک عام آدمی کو بھی ہم سمجھائیں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ ایک تو خواہش ہوتی ہے، اگر میں کسی پارٹی کا ہوں تو میری خواہش ہوگی کہ دوسرے آدمی کو پھانسی لگے، اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی اور آ کے اس کو سیلاب میں بہا کے لے جائے. اور آج لوگ کم آئے ہیں، لوگ کتنی، میں اسلام آبادی میں رہتا ہوں 40-42 سال سے، آج جتنے کنٹینر لگے ہیں اتنے اسلام آباد میں کبھی بھی کنٹینر نہیں لگے، اور آج کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا. اور جو دیکھو غلط چیز ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلط ممنوع فنڈنگ کہتے کسی ہیں. آپ سب چونکہ جرنلزم سے وابستہ ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بی بی سی نے ایک سٹوری دی تھی MQM کے بارے میں کہ را نے ان کی فنڈنگ کی. CIA فنڈنگ کرتی ہے، را فنڈنگ کرتی ہے، MI6 فنڈنگ کرتی ہے، یا موساد فنڈنگ کرتی ہے. اور کسی سیاسی جماعت کو، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہندوستان کہتا تھا کہ K کشمیر میں آپ گڑبڑ کریں گے تو ہم کراچی میں MQM سے گڑبڑ کروائیں گے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور اس کا ڈینائل کبھی MQM سے نہیں آیا. ایکچولی یہ ہے وہ ممنوع فنڈنگ جس کے اوپر پارٹیاں جا سکتی ہیں. اور میں محمد عثمان صاحب اپنے تجربے کے بنیاد پر آپ کو بتا دوں کہ ایک جو سب سے کم سزا ہے کہ یہ اگر کوئی فنڈ ممنوع ہو. میری ایک لائیو میری ٹاک ہوئی تھی جس میں دانیال عزیز بھی تھا اور اکبر بابر بھی تھا، اور دانیال عزیز کچھ کاغذ لے کر آیا تھا فدیحہ ادریس کا پروگرام میں. تو ہم نے جب دیکھے تو اس میں کہا جی یہ $900 ہے، اور جس کمپنی کی ہے وہ کمپنی کا مالک یہودی ہے. تو اس نے کہا کہ $900 فرض کیا یہودی نے دیا تو $900 پہ اس کو کیا، اس کی پارٹی کو کوئی کینسل کر دے گا، زیادہ سے زیادہ یہ فورفیٹ ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، خواہ وہ شوکت خانم ہے، خواہ وہ اس کی پارٹی ہے، اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. میں تو غریب پاکستانی تنخواہ میں لینے والا آدمی ہوں، لیکن میں بھی 777 پہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو صدقے کے طور پر $20 بھیج دیتا ہوں، اس کو ڈبل بھیج دیتا ہوں. یاد رکھو کہ اس پہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے کہ بہت غریبوں کا وہاں پہ علاج ہو رہا ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ اس میں ایک پیسہ بھی اگر انہوں نے ضبط کیا تو میں یہاں آپ کے پروگرام میں آ کر معافی مانگوں گا. جو کرپٹ لوگ ہیں، جو نوٹوریس ہے دنیا میں، پائریٹ آف دی پینٹ ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، %100 اور 10% کہا جاتا ہے، جس کو ساری دنیا چاہتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان کا بھی حساب تو کر لیں، وہ لیبیا کا حساب کر لیں، اور وہ جو اسامہ بن لادن کا حساب کر لیں. پھر ان کا سب سے پہلے کر لو. سب سے آخر میں آنے والی پارٹی کا، بات سنیں عثمان، سب سے آخر میں آنے والی پارٹی کا سب سے پہلے ہو رہا ہے، ہو گیا. اب اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کو چھوڑو نہیں، نہیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. میں ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شو کاز کا جواب اب پی ٹی آئی دے گی اور اس کے بعد فردر کیا پروسیس ہوگا؟ کہ الیکشن کمیشن ان کے جواب سے اب بھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ شو کاز جاری ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں سوال ہے. میرے خیال میں
یہ بات اب کورٹ میں جائے گی، اس لیے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کسی بھی بات سے مطمئن ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، جس نے لکھا ہے اس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے۔ بہرحال ہمیں تو آزاد الیکشن کمیشن چاہیے۔ جیسے دیکھیں بھگوان داس ہندو تھا لیکن اس کا رسپیکٹ آج بھی ہے، کارنیلیس عیسائی تھا لیکن اس کی رسپیکٹ آپ کے دل میں اور میرے دل میں آج بھی ہے، سردار رشید جسٹس اس کا آج بھی رسپیکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھیں گے جو نہ حکومت کی مانے نہ اپوزیشن کے دباؤ میں آئیں، تب ہی کام چلے گا۔ اور حقیقتاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 40 سال تک یہ کوریڈور آف پاور میں رہا ہوں، اس قسم کے لوگ جو مینیجیبل نہ ہوں، جو بک پہ چلتے ہوں، واللہ سسٹم کو پسند نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بہت سارے، جیسے ابھی انہوں نے کہا جی 8 سال لگ گئے، ہاں آپ نے بہت سارے الیکشن کمشنر حضرات کے ساتھ کام کیا ہے، فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی تھے، تنگ آ کے چھوڑ کے ریزائن دے کے چلے گئے کہ یار بس کر دو، اتنی تنقید ان کے اوپر ہوئی، اس سیاسی جماعتوں نے کسی ایک کو چھوڑا ہے کہ یار کوئی کہے کہ جناب اس پہ ہمیں اعتماد ہے اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گا؟ کوئی ایک نام بتا دیں مجھے۔ عبدالقدیر چودھری صاحب، چودھری صاحب کون؟ یہ وہ آدمی تھے، پی ایم ایل این ہی لے کر اس کو، جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب، یہ وہ واحد پاکستان کا جج ہے جس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا۔ ہی ریفیوزڈ کہ فلانا مجھ سے سینئر ہے تو اس کو بناؤ، میں نے نہیں بننا۔ وہ اس کیریکٹر کا آدمی تھا۔ اور ان کو ظفر علی شاہ ایم این اے تھا یہاں پہ، اس نے آصف زرداری کے خلاف ہمارے ہاں کیس کیا اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اس لیے کہ یہ انہی کے آدمی تھے، رفیق تارڑ صاحب کے وہ دوست تھے، رفیق تارڑ صاحب اور دوسرے۔ تو انہوں نے میرے سامنے سیکٹری کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتایا کہ میری چھٹی کتنی ہے اور مجھے لیو بیفور ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں وہ فیصلہ نہیں کروں گا۔ آصف زرداری، حالانکہ اس نے مجھے ذاتی طور پر بتایا کہ ہماری ہمدردیاں ہمیشہ سے مسلم لیگ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ آصف زرداری کا ووٹ سید ظفر علی شاہ کا کیس تھا، ریکارڈ کا حصہ ہے، ہی ریفیوزڈ۔ تو ہمیں ایسے کیریکٹر کے لوگ چاہیے، ان کو ڈھونڈ کے لگانا چاہیے اگر ہم پاکستان میں اداروں کی عزت چاہتے ہیں، بالکل اداروں کی عزت چاہتے ہیں تو غیر متنازع آپ کو حفاظت کے لیے عثمان، بالکل میں عمار مسعود صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اگر آپ کے ادارے میں کیریکٹر ہوگا۔ ہاں عمار صاحب، افضل خان صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ جناب ہمارے ہاں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرنے کی بجائے ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ ہم کہاں سے ڈھونڈیں جو ایک فرم سٹینڈ لیں اور ایک کھڑے ہو جائیں؟ راجہ سکندر سلطان صاحب کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا دباؤ تھا اور اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ سکندر سلطان صاحب کی بڑی اچھی ویل ریپیوٹیڈ آفیسر ہیں، اور تحریک انصاف کے خلاف کوئی صحافی ہو، کوئی کسی ادارے کا فیصلہ آ جائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نیوٹرل ہونے کا بیان آ جائے، کوئی نیب کی طرف سے کسی کارروائی کا اشارہ آ جائے، تو یہ سارے جو ہے نا چور ڈاکو غدار کم از کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں اب ہم سب لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی، کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے انہوں نے کہنا ہی یہ ہے، ان کا سارا بیانیہ، ساری سیاست ہی یہی ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے، جو فکری طور پر بھی آپ سے اختلاف کرتا ہے، وہ کم از کم لفافہ، چور ڈاکو غدار اور حتیٰ کہ کافر تک بھی ہے۔ دوسرا ایک ایسا خان صاحب نے مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا ہے، مجھے بعض اوقات ترس آنے لگتا ہے۔ دیکھیے یہ بات میں نے اس شو میں نہیں کئی شو میں سنی کہ خدا خان صاحب کے ساتھ ہے۔ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ خدا خیر صرف خان صاحب کا ہے؟ وہ پوری کائنات کا، کائناتوں کا خدا ہے، اور یہ اس طرح جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ کا مائنڈ ہوتا ہے، یہ خدا کو بھی اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ خدا سب کا ہے، صرف کسی ایک سیاسی جماعت کے ایک پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے، لیکن یہ وہ پروپیگنڈا ہے، زہریلا پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بار بار ڈالا جاتا ہے، اور آدھی تعداد یہ سمجھ بھی جائے گی، کیونکہ یہ 5000 دفعہ بات رپیٹ ہوگی، وہ لوگ یہ سمجھ بھی جائیں گے، اس وجہ سے بھی سمجھ جائیں گے کہ دوسری جانب سے بیانیہ بڑا کمزور ہے نا۔ چلے بہت شکریہ تمام احباب کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے گجرانوالے کے سپوت کا جس نے ایک ممتاز کارنامہ انجام دیا۔ جی ناظرین، یہ ہے پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ، اور ایسا ہے پاکستان اور ایسے ہیں پاکستان کے لوگ۔ گجرانوالہ کا تو نام روشن کیا ہی کیا، پاکستان کا بھی نام
روشن کیا نور دستگیر بٹ نے. ساتھ ہی سابق باکسر حسین احمد کے بیٹے نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا باکسنگ کے اندر بھی میڈل کی توقع. گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کیا جناب شفقت عمران صاحب نے، جو خود بھی ماشاءاللہ پہلوان ہیں اور گجرانوالہ کا نام وہ خبروں کی دنیا میں روشن رکھتے ہیں، تو ان کو میں خوش آمدید کہوں گا شو میں. شفقت، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نور بٹ صاحب کے جو والد صاحب ہیں، یہ سارا کریڈٹ ان کا، وہی ان کے کوچ ہیں. کیا آپ نے ان کے گھر کا بھی وزٹ کیا؟ کیا ماحول ہے؟ کس فیملی سے ہیں؟ کس طریقے کبھی انہوں نے سوچا اس خاندان نے کہ یار ان کا بیٹا کل کو اتنا بڑا نام روشن کرے گا اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے گا؟ جی بالکل عثمان صاحب، جس طرح آپ فرما رہے تھے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ سال سے مسلسل اس کوشش میں تھے کہ ان کا بیٹا ان کی طرح جو ہے وہ پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے، اور وہ بالآخر اس کچھ بھی ہیں، والد بھی ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو باہر نہیں نکلا، وہ بھی انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی بنا کے رکھا ہوا ہے. باہر انہوں نے کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ کوچنگ سینٹر نہیں، ٹریننگ جو ہے وہ از خود کرواتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سامان ہے وہ بھی از خود خرید کے لے کے آئے. اچھا، اس میں تو 2017 میں ان کے ابا جی نے یا پوری فیملی نے اس کو تیار کیا، اس کو ٹریننگ دی. اس میں کہیں پہ یہ جو مقامی حکومت ہے، گجرانوالہ کی انتظامیہ ہے جو سپورٹ کرتی ہے، سرپرستی کرتی ہے، اس لیول پہ آپ کو ایسی ان کی حمایت اور سپورٹ نظر آئی؟ کسی لگا یہ خود ہی انہوں نے سارا انیشیٹو لیا؟ بات یہ بڑی اہم بات آپ پر جو ہے وہ کبھی بھی ان کو سطح پر، پچھلی دفعہ جب کامن ویلتھ گیم میں جب ہم نے دیکھا کہ وہ چاندی کا تمغہ جی، طلحہ بٹ کا بھی میرا خیال نام آتا ہے گجرانوالہ میں، اس نے بھی پچھلے تمغہ حاصل کیا، گجرانوالہ کا نام روشن کیا. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اپنا خود ہی انہوں نے انیشیٹو لیا، ان کے ابا جی نے سامان لا کے گھر میں رکھا اور پورا ٹریننگ کا سیٹ اپ اپنے گھر میں رکھا، اور آج دیکھیں کہ پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ. بہت شکریہ شفقت، آپ کے کچھ آڈیو مسائل تھے جس کی وجہ سے ہمیں پروگرام جلدی ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ پیر کو ہم پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.